آج کا ہمارا یہ سیشن خاص طور پر ان طالب علموں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جس کا کورس کوڈ 9389 ہے نا، بیسکس آف انوائرمنٹل سائنس، اس کے یونٹ 3 کی دہرائی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سورسز موجود ہیں آج، ان کی مدد سے ہمارا مشن اس پورے ماحولیاتی نظام کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ مطلب ہم بورنگ تعریفیں نہیں رٹیں گے، بلکہ اس کے مقاصد کو سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جانداروں کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے، خلیے کی سطح پر توانائی کیسے بنتی ہے، اور یہ جاندار آپس میں کیسا تعلق بناتے ہیں۔ زبردست! تو اگر ہم اس پورے یونٹ 3 کو ایک تھیٹر کے کھیل سے تشبیہ دینا، تو یونٹ 3.1 میں ہم اداکاروں سے ملیں گے، یعنی بائیوٹک کمپوننٹس۔ پھر 3.2 میں ہم جانیں گے کہ ان اداکاروں کو سٹیج پر کام کرنے کے لیے توانائی یا بائیو انرجیٹکس کہاں سے ملتی ہے، اور آخر میں یونٹ 3.3 میں ہم ان کی کہانی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والی کھینچاتانی یعنی انٹریکشنز کو سمجھیں گے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ تو زندگی کے اس بنیادی ڈھانچے یعنی اپنے پہلے ایکٹ سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ بائیوٹک کمپوننٹس یعنی زندہ اجزاء میں سب سے پہلا نام پودوں کا یا پلانٹس کا آتا ہے، جنہیں بنیادی طور پر ویسکولر اور نان ویسکولر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، ویسکولر پلانٹس کا مطلب تو میں یہ سمجھی ہوں کہ جیسے ان میں پانی اور خوراک کی ترسیل کے لیے باقاعدہ ایک پلمبنگ کا نظام ہوتا ہے نا؟ بالکل جیسے ہمارے شہروں میں پائپ لائنز ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل درست۔ ویسکولر پلانٹس کے اندر باقاعدہ ٹیوبز کا ایک انتہائی نفیس نظام ہوتا ہے۔ یہ جڑوں سے پانی کھینچتا ہے اور درخت کی سب سے اونچی شاخ تک پہنچاتا ہے۔ اسی نظام کی وجہ سے یہ پودے اتنے لمبے اور بڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ان ویسکولر پلانٹس کو مزید آگے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اینجیوسپرمز یعنی پھولدار پودے۔ پھولدار پودے۔ جی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیج پھولوں یا پھلوں کے اندر بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مینگو یعنی آم یا ویٹ یعنی گندم۔ رکے، میں نے سورسز میں پڑھا تھا کہ ان اینجیوسپرمز کو مزید 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ڈائیکوٹس اور مونوکوٹس۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ ٹیکنیکل لگتا ہے لیکن ہے بہت سادہ۔ یہ فرق دراصل ان کی بیجوں کی ساخت اور پتوں کی بناوٹ میں ہوتا ہے۔ مونوکوٹس میں صرف ایک بیج کا پتا یا کوٹیلیڈون ہوتا ہے، اور ان کے پتوں میں جو رگیں ہوتی ہیں نا یعنی وینز، وہ بالکل متوازی یا پیرالل وینیشن بناتی ہیں۔ اچھا، متوازی مطلب سیدھی لکیریں؟ بالکل، جیسے کبھی گھاس یعنی گراس یا مکئی کے پتے کو غور سے دیکھیں، اس کی لکیریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، جبکہ ڈائیکوٹس میں بیج کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ان کے پتوں کی رگیں ایک جال یا نیٹ ورک کی طرح پھیلی ہوتی ہیں، جیسے زیادہ تر سبزیاں یا بڑے چوڑے پتے والے درخت ہوتے ہیں۔ واہ! تو پتوں کی لکیریں دیکھ کر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بیج اندر سے کیسا ہوگا۔ یہ تو کمال ہے۔ اور یہ جو ویسکولر پلانٹس کی دوسری قسم سورسز میں دی گئی ہے، جمنوسپرمز، کیا ان میں پھول نہیں ہوتے؟ جی نہیں، جمنوسپرمز کی ساخت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ان کے پتے چوڑے ہونے کے بجائے سوئی کی طرح باریک ہوتے ہیں، جنہیں ہم نیڈل لائک لیوز کہتے ہیں، اور ان کے بیج کسی پھل میں بند نہیں ہوتے بلکہ کونز پر ننگے ہوتے ہیں، یعنی نیکڈ سیڈز۔ اس کی بہترین مثال پائن یعنی چیڑ یا سپروسز کے درخت ہیں، جو کہ بہت سخت حالات میں بھی اگ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے ایک چیز سمجھنی ہے۔ جمنوسپرمز کے پتے سوئی جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا مطلب اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اسی یونٹ کے آخر میں ایک سیلف اسیسمنٹ کوسچن بھی دیا گیا ہے کہ ہم پودوں کو دیکھ کر کسی علاقے کے ماحولیاتی حالات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو کیا اس کا تعلق اسی بات سے ہے؟ ارے واہ، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، اور یہ سوال بہت اہم بھی ہے۔ دیکھیں، قدرت میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ پودوں کی ساخت براہ راست ان کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے، جسے سائنس میں ہم ایڈیپٹیشنز کہتے ہیں۔ ایڈیپٹیشنز۔ جی، اب پائن ٹریز عموماً سرد، برفانی اور تیز ہوا والے علاقوں میں اگتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ان کے پتے چوڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ ان پر برف جم جائے گی اور وزن سے شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔ بالکل، اور چوڑے پتوں سے پانی بھی تو تیزی سے بخارات یعنی ایواپوریشن بن کر اڑ جائے گا نا۔ 100% درست۔
سوئی جیسے پتے اسی پانی کے ضیاع کو روکتے ہیں اور برف کو پھسلنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ڈیزرٹ پلانٹس یعنی صحرائی پودوں کو دیکھیں، ان میں پانی بچانے کے لیے پتے کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایکواٹک پلانٹس یعنی آبی پودے ہیں جن کے پتے بہت چوڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی کی سطح پر تیر سکیں۔ تو جی ہاں، پودے کی شکل دیکھ کر اس علاقے کی آب و ہوا کا 100% اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب پودا خود اپنے ماحول کا ایک زندہ نقشہ ہے۔ یہ چیزیں دہرائی کرنے والے طالب علموں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئے پلمبنگ والے پودے، لیکن جو نان ویسکولر پلانٹس ہیں جنہیں سورسز میں برائیوفائٹس کہا گیا ہے، جیسے موسز، لیورورڈز اور ہارن ورڈز، اگر ان میں پائپ لائن یا ویسکولر سسٹم ہے ہی نہیں تو یہ پانی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ تو سوکھ جائیں گے۔ یہی تو ان کی سب سے انوکھی بات ہے۔ چونکہ ان کے پاس پانی کو اوپر کھینچنے کے لیے جڑیں یا ٹیوبز نہیں ہوتی، اس لیے یہ پودے جسامت میں بہت چھوٹے رہتے ہیں اور یہ براہ راست اپنی بیرونی سطح یعنی سرفس سے پانی جذب کرتے ہیں، بالکل ایک سپنج کی طرح۔ اچھا، جیسے سپنج پانی چوس لیتا ہے۔ بالکل وہی میکانزم ہے۔ اسی لیے موسز ہمیشہ انتہائی نمی یا ہیومیڈیٹی والی جگہوں پر ملتے ہیں، پتھروں پر یا درختوں کے تنوں پر ایک گھنے قالین کی طرح چپکے ہوئے۔ یہ ماحول سے براہ راست نمی چوس لیتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں، یہ مٹی بنانے یعنی سوئل فارمیشن کے عمل میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ زبردست! تو ہم نے پودوں والا حصہ تو سمجھ لیا، اب آتے ہیں جانوروں کی طرف، یعنی اینیملز، جو ہمارے ایکو سسٹم کا دوسرا بڑا بائیوٹک کمپوننٹ ہے۔ سورسز کے مطابق ان کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک ورٹیبریٹس یعنی ریڑھ کی ہڈی والے، اور دوسرے انورٹیبریٹس جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ اب ورٹیبریٹس تو بہت واضح ہیں، جن میں فش یعنی مچھلیاں، ایمفیبینز یعنی جل تھلیے جیسے مینڈک جو پانی اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں، ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور جیسے سانپ، برڈز یا پرندے، اور میملز یعنی دودھ پلانے والے جانور جن میں ہم انسان بھی شامل ہیں۔ ان سب کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن یہ انورٹیبریٹس بغیر ہڈیوں کے اپنی جسامت کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ مطلب وہ گر کیوں نہیں جاتے؟ یہ قدرت کی شاندار انجینئرنگ کی ایک اور مثال ہے۔ انورٹیبریٹس میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آرتھروپوڈز کو دیکھیں۔ آرتھروپوڈز جن میں کیڑے مکوڑے شامل ہوتے ہیں؟ جی، کیڑے مکوڑے یعنی انسیکٹس اور کیکڑے یعنی کریبز۔ قدرت نے ان کے جسم کے اندر ہڈیاں رکھنے کے بجائے ایک سخت بیرونی خول بنا دیا ہے، جسے ایگزوسکیلیٹن کہتے ہیں۔ بالکل جیسے پرانے زمانے میں کوئی جنگجو بختر بند لباس پہن لیتا تھا۔ بالکل، ان کا جسم مختلف حصوں میں یعنی سیگمنٹڈ ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں جوڑدار ہوتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا ڈھانچہ اپنے جسم کے باہر پہن لیا ہے، کیا بات ہے! بالکل ایسے ہی سمجھ لیں۔ اور اسی طرح مولسکس ہیں جیسے گھونگے یا سنیلز۔ ان کا جسم تو بہت نرم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر ایک کیلشیم کا سخت خول بنا لیتے ہیں۔ پھر کنیڈارینز ہیں جیسے جیلی فش، ان میں تو ہڈیاں ہوتی ہی نہیں، وہ صرف پانی کے دباؤ پر چلتے ہیں، اور اپنے بچاؤ کے لیے ان کے پاس ڈسنے والے خلیے یعنی سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں۔ اور ایکینوڈرمز بھی تو ہیں سولسز میں، جیسے سٹار فش۔ ہاں، سٹار فش کے اندر پانی کی نالیوں کا ایک پورا نظام ہوتا ہے جسے واٹر ویسکولر سسٹم کہتے ہیں، جو انہیں چلنے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ چلیں، یہ سب تو وہ جاندار ہو گئے جو کم از کم ہمیں نظر تو آتے ہیں نا، لیکن سورسز میں ایک تیسرا گروپ دیا گیا ہے، مائکرو آرگینزمز یعنی خرد بینی جاندار، جس میں بیکٹیریا، آرکیا، پروٹسٹس اور فنجی شامل ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھنے دیں۔ جی پوچھیں۔ ہم ہاتھی، شیر اور ویل جیسے دیوائکل جانوروں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، تو کیا واقعی یہ خرد بینی جاندار جنہیں ہم آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ اتنے اہم ہیں کہ ماحولیاتی سائنس میں ان پر اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس زمین پر موجود کل زندہ چیزوں کے وزن، جس سے ہم بائیو ماس کہتے ہیں، اس کا 1/3 یعنی 1/3 صرف اور صرف ان خرد بینی جانداروں پر مشتمل ہے، تو کیا آپ حیران ہوں گے؟ کیا 1/3؟ ایک منٹ، یعنی دنیا کے تمام ہاتھی، ویل، درخت سب ملا کر بھی ان کا مقابلہ مشکل سے کر پائیں گے؟ انتہائی سخت حالات میں رہتے ہیں، جیسے ابلتے ہوئے گرم چشمے یعنی ہاٹ سپرنگز، یا انتہائی نمکین پانیوں میں جہاں کوئی اور زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر پروٹسٹس ہیں
जैसे एल्गी और प्रोटोजोआ, जो पानी के अंदर पूरी फूड चेन की बुनियाद है। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम है वो है बैक्टीरिया और फंजाई, जैसे खमीर यानी यीस्ट और खंबियां यानी मशरूम्स। फर्ज करें कि अगर आज जमीन से ये बैक्टीरिया और फंजाई अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? मेरा ख्याल है शायद बीमारियां कम हो जाएंगी। ये एक बहुत आम गलत फहमी है। बीमारियां तो शायद कम हों, लेकिन अगर ये गायब हो गए तो गलने सड़ने का अमल यानी डिकम्पोजिशन मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। ओह जी, पूरी जमीन चंद ही दिनों में मुर्दा दरख्तों, जानवरों और कचरे के पहाड़ों तले दब जाएगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुर्दा अजसाम को तोड़कर उनमें मौजूद जरूरी ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में शामिल करते हैं। इस पूरे चक्कर को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। तो मतलब इनके बगैर नए पौधों को खुराक ही नहीं मिलेगी? बिल्कुल, और खुराक नहीं मिलेगी तो पूरी दुनिया का माहौलियाती निज़ाम सिर्फ चंद हफ्तों में मौत का शिकार हो जाएगा। वाओ, यानी हमारे इकोसिस्टम के असल हीरो तो ये अनदेखे जानदार है। अच्छा, अब हमने अपने इस थिएटर के तमाम अदाकारों को तो जान लिया, पौधे, जानवर और खुर्दबीनी जानदार। लेकिन सवाल यह है कि एक चीता जो इतनी तेज रफ्तार से भागता है, या एक देविया हैकल दरख्त जो सैकड़ों फुट ऊपर पानी खींचता है, ये सब करने के लिए इंजन कहाँ है? ये ताकत कहाँ से आती है? और मेरे ख्याल में यहीं से हमारे सोर्सेज का अगला सेक्शन शुरू होता है, बायो एनर्जेटिक्स। जी बिल्कुल, बायो एनर्जेटिक्स यानी हयातियाती तवानाई। ये दरअसल साइंस की वो शाख है जो हमें ये बताती है कि खलिए की सतह पर यानी सेल्यूलर लेवल पर तवानाई कैसे बनती है, कैसे मुंतकिल होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। किसी भी जानदार का सबसे पहला कदम तवानाई का हुसूल होता है, जिसे हम एनर्जी प्रोक्योरमेंट कहते हैं। सही। अब पौधे ये काम फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। वो सूरज की रोशनी पकड़ते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और उस रोशनी की तवानाई को एक कीमियाई मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज के अंदर कैद कर देते हैं, और इस सारे अमल में वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हाँ, जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानवर तो खुद खुराक नहीं बना सकते ना? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो ऑर्गेनिक मैटर जैसे पौधों या दूसरे जानवरों को खाते हैं और उस खुराक को ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन करके वहां से अपनी तवानाई निकालते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। सोर्सेज में लिखा है कि खलिए के अंदर तवानाई की जो असल करेंसी है वो एटीपी है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अभी हमने बात की कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और हम वो ग्लूकोज खाते हैं। तो अगर मेरे पट्ठों को यानी मसल्स को हरकत के लिए तवानाई चाहिए, तो वो बराह रास्त उस ग्लूकोज को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये बीच में एटीपी का क्या चक्कर आ गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास सोने की एक ईंट है, एक गोल्ड ब्रिक। अब इसकी मालियत तो बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल, ग्लूकोज की तरह जिसमें बहुत सारी तवानाई भरी हुई है। लेकिन अगर आपको बाजार से सिर्फ एक पानी की बोतल खरीदनी है, तो क्या दुकानदार आपसे वो सोने की ईंट लेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। उसे तो आम खुले पैसे या कैश चाहिए। बस यही बात है। आपके खलिए की मशीनरी भी ग्लूकोज की इस बड़ी ईंट को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको वो सोना बेचकर छोटे छोटे सिक्के लेने होंगे, कॉइन्स लेने होंगे। आपके खलिए में वो जो खुले सिक्के या एनर्जी करेंसी है ना, वो दरअसल एटीपी है। आहा, कितनी जबरदस्त मिसाल है। जब आप खाना खाते हैं तो खलिए का एक खास हिस्सा जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि एक बैंक की तरह काम करता है, वहां इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इस पूरे अमल को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सोर्सेज में इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 मराहिल बताए गए हैं: ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब सच बताऊं तो ये नाम पढ़ने में तो किसी केमिस्ट्री की मुश्किल किताब जैसे लगते हैं। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका बुनियादी तसव्वुर बहुत सादा है। देखें, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दरमियान से तोड़ा जाता है। फिर अगला मरहला आता है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये उस टूटे हुए मॉलिक्यूल में से तमाम तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को निचोड़ लेता है। और फिर आखिर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मरहला आता है, जो इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एटीपी के मॉलिक्यूल्स को चार्ज कर देता है। जबरदस्त।
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ATP دراصل ہمارے خلیوں کا ایک ریچارجیبل بیٹری پیک یعنی ریچارجیبل بیٹری ہے؟ ہم خوراک سے ان بیٹریوں کو چارج کرتے ہیں اور پھر سارا دن استعمال کرتے ہیں۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ لیکن اس توانائی کا اصل استعمال، جسے سورسز میں انرجی یوٹیلائزیشن کہا گیا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ کے جھپکنے سے لے کر پٹھوں کے سکڑنے تک، یعنی مسل کنٹریکشن میں، خلیے کی جھلی کے آر پار مالیکیولز کو بھیجنے یعنی ٹرانسپورٹ آف مالیکیولز میں، اور جسم میں نئے پروٹین بنانے تک، ہر ایک کیمیائی عمل کے لیے خلیے کو یہ ATP کا سکہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ بائیو انرجیٹکس کا نظام چند سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے نا تو جاندار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونٹ کا جو دوسرا سیلف اسیسمنٹ سوال ہے وہ بھی یہی پوچھتا ہے کہ بائیو انرجیٹکس کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہی بنتا ہے کہ خلیے کی ہر سرگرمی اور جاندار کی بقا کا انحصار اسی ATP کی بلا تعطل فراہمی پر ہے۔ کیا کمال کا نظام ہے! مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ زندگی کو چلنے کے لیے کتنی زیادہ توانائی درکار ہے۔ اب جب ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل اپنی ATP کو چارج کرنا ہے اور وسائل ظاہر ہے محدود ہیں، تو دنیا میں ایک جنگ تو چھڑے گی نا؟ بالکل چھڑے گی۔ جاندار اکیلے تو رہتے نہیں ہیں، وہ توانائی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں سورسز کے تیسرے اور سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف لاتی ہے، انٹریکشنز بٹوین آرگنزمز، یعنی جانداروں کے درمیان تعاملات۔ جی، جب اتنے سارے جاندار ایک ہی ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کا حصہ ہوں تو ان کے درمیان تعلقات بننا لازمی ہیں۔ سورسز نے ان انٹریکشنز کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے میوچولزم، جس میں شامل دونوں جانداروں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دونوں کا فائدہ؟ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے روایتی مثال شہد کی مکھیوں یعنی بیز اور پھولوں یعنی فلاورز کی ہے۔ مکھیاں پھولوں سے رس چوس کر اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں، انہیں توانائی مل گئی، اور بدلے میں جب وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر بیٹھتی ہیں تو پودوں کے پولن کو پھیلا کر ان کی نسل بڑھانے میں یعنی پولینیشن میں مدد کرتی ہیں۔ دونوں خوش، دونوں کا فائدہ۔ یہ تو ایک مثالی دنیا کی بات ہو گئی، لیکن مجھے کمنسلزم کا جو تصور ہے نا وہ بڑا دلچسپ لگا۔ اس میں ایک کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان، وہ بس غیر متاثر رہتا ہے، انڈیفرنٹ رہتا ہے۔ سورسز میں بارنیکلز اور ویلز یعنی ویل مچھلی کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، بارنیکلز دراصل چھوٹے سمندری جاندار ہیں جو خود زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ویل مچھلی کی موٹی جلد کے ساتھ مضبوطی سے چپک جاتے ہیں۔ اب ویل مچھلی جہاں جہاں تیرتی ہے بارنیکلز کو مفت میں سمندر کے نئے اور خوراک سے بھرپور حصوں کی سیر مل جاتی ہے، جبکہ اتنی بڑی ویل کو ان چھوٹے جانداروں کے چپکنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے تو ایسے سمجھے نا کہ کوئی بس کے پیچھے لٹک کر مفت سفر کر رہا ہو اور ڈرائیور کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ لیکن پھر پیراسٹزم یعنی طفیلی تعلق بھی تو ہے جو تھوڑا خوفناک ہے۔ اس میں ایک جاندار کا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے کا شدید نقصان ہوتا ہے، جیسے ٹیپ ورمز جو میملز اور یہاں تک کہ ہم انسانوں کے پیٹ یا آنتوں میں رہتے ہیں، وہ ہمارا کھایا ہوا کھانا چوری کرتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جی، پیراسائٹ ہمیشہ اپنے میزبان یا ہوسٹ کی توانائی چراتا ہے۔ اسی طرح کمپٹیشن یعنی مقابلہ ہے، جہاں وسائل کم ہو اور طلبگار زیادہ۔ مثال کے طور پر افریقہ کے جنگلوں میں شیر اور لکڑ بگے یعنی لائنز اور ہائیناز ایک ہی شکار کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کی توانائی ضائع ہوتی ہے اور چوٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے پریڈیشن یعنی شکار تو ہم سب جانتے ہیں، جہاں ایک شکاری یا پریڈیٹر ہے جیسے شیر اور دوسرا شکار یا پرے ہے جیسے زیبرا، ایک کی خوراک بنتی ہے دوسرے کی جان جاتی ہے۔ بالکل، یہ سب تعلقات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سورسز میں ایک قسم ایمنسلزم کی بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک جاندار کو نقصان پہنچتا ہے جبکہ دوسرا مکمل طور پر غیر متاثر رہتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کوئی جاندار کسی دوسرے کو بنا کسی فائدے کے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ دیکھیں، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، یہ محض ایک حادثاتی یا اتفاقی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ گایوں کا ایک ریوڑ یعنی کاؤز کسی میدان میں چل رہی ہیں۔ اب ان کے بھاری خروں کے نیچے آ کر سینکڑوں چھوٹے پودے اور کیڑے کچلے جاتے ہیں،
गाय को उन पौधों को कुचलने का कोई फायदा तो नहीं मिला ना, न उसने उन्हें खाया, लेकिन पौधों का तो नुकसान हो गया ना। उसे एमेंसालिज्म कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया। और एक आखिरी किस्म न्यूट्रलिज्म है, जहां दो नस्लें एक ही जगह रहती हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल मुतासिर नहीं करती। जैसे एक ही जंगल में दरख्तों पर रहने वाली गुलहरियां यानी स्क्विरल्स और जमीन पर कीड़े खाने वाले मेंढक यानी फ्रॉग्स। सही, ये तो बहुत क्लियर हो गया। लेकिन इन सब से हटकर इस यूनिट का जो सबसे हैरानकुन हिस्सा मुझे लगा वो मिमिक्री यानी भेरूप बदलने या नकल उतारने का अमल है। याद है हमने बिल्कुल शुरू में एक तितली और मछली की बात की थी। सोर्सेज में मिमिक्री की 3 अक़साम बताई गई हैं, बेटीजियन, मुलरियन और अग्रेसिव। मुझे ये बताएं कि बेटीजियन मिमिक्री में एक बेजरर जानदार खतरनाक नजर आने की कोशिश क्यों करता है? इसे आप पिछले टॉपिक यानी बायो एनर्जेटिक्स और तवानाई के नुक्ता नज़र से समझें। जिस्म में जहर पैदा करना खुलिये के लिए बहुत महंगा काम है। इसमें बहुत सी एटीपी ज़ाया होती हैं। बेटीजियन मिमिक्री में क्या होता है कि एक बिल्कुल बेजरर तितली है, जैसे वाइसरॉय बटरफ्लाई, उसने इर्तिकाई अमल के जरिए अपने परों का रंग बिल्कुल एक खतरनाक और जहरीली तितली यानी मोनाक बटरफ्लाई जैसा बना लिया है। अब शिकारी परिंदे मोनाक तितली को जहरीला समझकर उससे दूर रहते हैं और वाइसरॉय को भी मोनाक समझकर छोड़ देते हैं। अरे वाह! वाइसरॉय तितली ने जहर बनाने पर कोई तवानाई खर्च नहीं की, लेकिन इसे मुफ्त की हिफाजत मिल गई। देखें, ये के सीधा सीधा दानिशवराना इमलाक की चोरी है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहते हैं। इस तितली ने दूसरी तितली का ब्रांड इस्तेमाल कर लिया। हाँ बिल्कुल, आप इसे यही कह सकती हैं। और फिर मुलेरियन मिमिक्री क्या है? क्या उसमें भी कोई बेजरर जानदार नकल करता है? नहीं, मिलेरियन मिमिक्री इससे मुख्तलिफ है। इसमें 2 मुख्तलिफ नस्लें जो दोनों ही जहरीली या खतरनाक होती हैं, वो इर्तिकाई अमल के जरिए एक जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर मक्खियों यानी बीज और भड़ों यानी वॉस्प्स को देखें। दोनों डंक मारती हैं और दोनों के जिस्म पर पीली और काली धारियां होती हैं, जिसे वार्निंग कॉलोरेशन कहते हैं। लेकिन एक मिनट, दोनों तो पहले से खतरनाक हैं, फिर उन्हें एक जैसा दिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना। इसे आप यूं समझें कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग का बजट यानी एडवर्टाइजिंग बजट मिला लिया है। जब एक शिकारी परिंदा एक दफा पीली और काली धारियों वाले किसी कीड़े को खाकर डंक खाता है ना, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इस रंग के कीड़े खतरनाक हैं। अब वो मक्खी को भी छोड़ लेता है और भड़ को भी। दोनों का फायदा हो गया और शिकार होने का खतरा आधा रह गया। कमाल की हिकमत अमली है ये। और तीसरी किस्म अग्रेसिव मिमिक्री, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था एंगलर फिश के हवाले से। जी, बेट्सियन और म्यूलेरियन मिमिक्री तो शिकारियों से बचने के तरीके हैं ना, लेकिन अग्रेसिव मिमिक्री में एक शिकारी खुद को बेजरर जाहिर करता है ताकि शिकार उसके पास खिंचा चला आए। एंगलर फिश के सर पर एक कांटेदार गोश्त का टुकड़ा यानी लोर होता है, जो एक छोटी कमजोर मछली जैसा लगता है। जब कोई दूसरी मछली उसे खाने के लिए करीब आती है तो एंगलर फिश 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसे निगल लेती है। शिकारी को खुराक के पीछे भागना नहीं पड़ा, खुराक खुद चलकर उसके पास आ गई। वाह! और यहाँ आके ना हमारे यूनिट का तीसरा सेल्फ असेसमेंट सवाल भी खुद ब खुद हल हो जाता है, जिसमें पूछा गया है कि जानदारों को मिमिक्री की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इस सब को बायो एनर्जेटिक्स के जाविये से देखें तो ये मिमिक्री महज कोई खूबसूरती या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एटीपी बचाने का एक शदीद इर्तिकाई अमल है। भागने या लड़ने में तवानाई ज़ाया करने के बजाय जानवर धोखा देकर अपनी कीमती तवानाई बचाते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें और अपनी नस्ल बढ़ा सकें। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अख्ज़ किया है। इस पूरे यूनिट का निचोड़ दरअसल यही है। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये वो किरदार हैं जो इस दुनिया के स्टेज पर मौजूद हैं। बायोएनर्जेटिक्स वो उसूल हैं जो तय करते हैं कि ये जानदार तवानाई कैसे कमाएंगे और कैसे खर्च करेंगे। और इंटरैक्शंस वो हिकमत अमलियाँ हैं जो ये एक दूसरे के साथ अपनाते हैं ताकि इस तवानाई की दौड़ में पीछे ना रह जाएं। ये सब एक दूसरे से इंतहाई गहराई में जुड़ा हुआ है।
یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تفصیلی جائزہ تھا۔ میرا خیال ہے ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یونٹ 3 کے ہر پیچیدہ پہلو کا مکمل تجزیہ کر لیا ہے۔ امید ہے آج کے سیشن نے ماحولیاتی سائنس کے ان بنیادی تصورات کو آپ سب کے لیے ایک نئی اور دلچسپ روشنی میں پیش کیا ہوگا۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.